بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کی کال پکڑی گئی، نیوٹرل یا مداخلت، بڑی انہونی ہوگی۔ کپتان نے فیصلہ کن قدم اٹھا لیا، بین الاقوامی طاقتیں بھی عمران خان کے حق میں بول پڑی، معاملہ آر یا پار ہونے جا رہا ہے۔ شہباز شریف کو پیغام پہنچ گیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، طاقتوروں نے پی ڈی ایم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا ہے اور اب عمران خان کی باری ہے۔ ان کو یہاں تک لانے میں، اس پورے سسٹم کو ایکسپوز کرنے میں جو کام عمران خان نے کیا ہے، شاید ہی پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر کسی اور شخص نے کیا ہو۔ عمران خان اگر ان کو اپنے گراؤنڈ پر کھلا رہا ہے تو مطلب بڑا واضح ہے کہ عمران خان کی جیب میں ابھی اور کارڈز موجود ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور نیا کارڈ اس وقت عمران خان کی جانب سے آ چکا ہے۔ اور ناظرین، دوسری جانب عمران خان نے دو ٹوک پیغام پاکستان کے مقتدر حلقوں کو بھی پہنچا دیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے سب علم ہے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، یہ حقیقت تھی نہیں بلکہ حقیقت ہے کا جو لفظ عمران خان نے استعمال کیا ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور ناظرین، عمران خان کا جو ایک نیا کارڈ مارکیٹ میں آیا ہے، سبطین خان عمران خان کا بڑا تگڑا کھلاڑی ہے۔ سبطین خان کا کہنا ہے کہ ہم نے بیان حلفی دیا ہے عدالت میں، یہ ہماری طرف سے بہت سوچ سمجھ کر دیا گیا ہے اور ہمارے پاس ایک اور پلان بھی موجود ہے جو تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کی ووٹ سے ہٹ کر ہے۔ اگرچہ کہ بیان حلفی کے اوپر فواد چودھری نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ تحریک انصاف نہیں چاہتی تھی کہ انڈر ٹیکنگ دی جائے اور نہ ہی انڈر ٹیکنگ لی جانی چاہیے تھی وزیر اعلیٰ سے، لیکن فواد چودھری نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات تو طے ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹنی ہی ٹوٹنی ہیں، اور اس پر مونس الہی نے بھی مہر لگائی کہ تحریک عدم اعتماد کا ووٹ لے کر توڑ دیں گے۔ پرویز الہی نے کہا۔ ناظرین، پرویز الہی پر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ انہوں نے کم از کم کسی کی خواہش کا احترام ضرور کیا ہے کہیں نہ کہیں پر، کیونکہ اسمبلیاں بھی نہیں ٹوٹی، پرویز الہی وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، لیکن ابھی بھی پرویز الہی کا امتحان ختم نہیں ہوا۔ عمران خان بہت سے کرداروں کو ایکسپوز کریں گے اور جس طرح سے چیف سیکرٹری کے سائن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے انکشاف کیا، اور ناظرین اگر ہم یہ مان بھی لیں تو اب پرویز الہی وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بحال ہو چکے ہیں۔ 11 جنوری تک آپ کو اسمبلی تحلیل سے روکا گیا ہے، باقی کاموں سے تو روکا نہیں گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ چیف سیکرٹری کو تبدیل کرتے ہیں یا نہیں، لیکن اسمبلی تحلیل کا جو معاملہ ہے، اگر امپورٹڈ سرکار نے اپنے طریقے سے کھیلنے کی کوشش کی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی کوئی آپشن تو ضرور موجود ہوگا، کیونکہ سبطین خان نے شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا کہ 11 جنوری تک جو تحریری آرڈر جو ہے وہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ 11 جنوری سے پہلے یا بعد میں عدم اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ یہ ضرور لکھا گیا ہے کہ 11 جنوری تک آپ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ابھی طے ہونا باقی ہے کہ کیا گورنر جاری سیشن کے دوران اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے یا پھر الگ سے اجلاس بلانا پڑے گا۔ لیکن سبطین خان نے کہا کہ ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے، کیونکہ یہ اس لیے نہیں کہ یہ گورنر کا حکم ہے بلکہ اخلاقی طور پر یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چونکہ اب یہ سوال ہم پر اٹھایا گیا ہے تو ہم اخلاقی طور پر اپنی پوزیشن واضح کریں کہ ہمارے پاس نمبر پورا ہے۔ اور ناظرین، یہی بات سینیٹر کامل علی آغا نے بھی کہی کہ 11 جنوری تک ہمارے لوگ واپس بھی آ جائیں گے اور جو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ ایک جانب تو یہ صورتحال ہے، جبکہ دوسری جانب عمران خان نے دو ٹوک پیغام پاکستان کے مقتدر حلقوں کو پہنچایا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ عرف عام میں اس کو کھلی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا یہ عمران خان کی ایک وارننگ ہے، کیونکہ چیف سیکرٹری کو جس طرح کمرے میں بند کر کے سائن کروانے کا انکشاف پاکستان تحریک انصاف کر چکی ہے، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر پاکستان تحریک انصاف کو اور بھی بہت زیادہ تشویش ہے، کیونکہ اس وقت یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایم پی اس کرداری کے حوالے سے جو وقت درکار تھا اور عمران خان نے بہت جلدی سب کچھ کر دیا۔ چونکہ وقت درکار تھا تو وہ وقت اب مل چکا ہے، سی ایم کی انڈر ٹیکنگ بھی آ چکی ہے۔ اب اس دوران پی ڈی ایم اس طرح کی کچھ چیزیں کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، کیونکہ آصف زرداری بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع مسٹر ایکس اور جو اس طرح کے کردار ہیں جو کہ عمران خان بار بار ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کرداروں کے ایکٹیو ہونے کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے رابطہ رہتا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت کوئی رابطہ نہیں ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ نے سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر رکھا ہوا تھا
اور وہ کوئی نہ کوئی گیم ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عمران خان نے اعتراف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، ہمارے ملک میں اور قانون کی حکمرانی میں وہی کردار ادا کر سکتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں اوپر بیٹھا شخص ہی سب کچھ ہوتا ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے ناظرین، بڑا اہم میسج ہے جو کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو کنوے کیا ہے۔ لیکن جو بڑا انکشاف عمران خان نے یہ کیا کہ شہباز شریف جیل کے اندر تھے تو ملک کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا تھا۔ وہ شخص جس پر کرپشن کا الزام ہے، جس کے اوپر غلط پریکٹسز کا الزام ہے، اس کو ملک کا آرمی چیف فون کر کے مزاج پرسی کر رہا ہے۔ اور ناظرین، کے پی کے کی اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے جب عمران خان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور کے پی کے کی جو اسمبلی ہے وہ تحلیل کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ اس سب کے اندر عمران خان نے جو میسج کنوے کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل ہونے سے روکا ہے تو اب میں کے پی کی اسمبلی کیسے تحلیل کر دوں، کیونکہ آپ نے اپنی مرضی تو کر لی اور فائدہ تبھی ہے اگر دونوں اسمبلیاں ایک ساتھ تحلیل ہو جائیں۔ اور ناظرین، ایک جانب تو یہ صورتحال ہے جبکہ دوسری جانب امپورٹر سرکار کبھی تو اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن ڈیلے کرتی ہے اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، کیونکہ بڑی وجہ یہ ہے کہ بقول ایاز امیر کے کہ ایک ہی ڈر ہے کہ الیکشن ہوا تو عمران خان واپس آ جائے گا۔ عمران خان واپس آیا تو وہ بہت سے لوگ جو کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں اور ایسے کاموں میں ملوث ہیں ان کو ڈر ہے کہ عمران خان آتے ہی ہم پر ڈنڈا چلائے گا۔ عمران خان کی واپسی کے حوالے سے ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ وقار ملک نے ہارون رشید جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں ان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 4 مختلف ممالک نے سروے کروایا ہے جن میں سپر پاور بھی شامل ہے، مطلب کہ اس میں امریکہ بھی شامل ہے اور پاکستان کے دوست ممالک جو کہ پاکستان میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ اور ناظرین، 4 ممالک جنہوں نے یہ سروے کروایا ہے اور نتیجہ یہ آیا ہے کہ عمران خان 75% سیٹیں جیت سکتے ہیں، یعنی کہ عمران خان 2/3 اکثریت حاصل کر سکتے ہیں اور یہی 2/3 اکثریت ٹی ڈی ایم کے لیے ناقابل قبول ہے کہ عمران خان کی کسی بھی صورت اس سسٹم میں واپسی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ناظرین پاکستان کی ریٹنگ گر چکی ہے کوئی بڑی بات نہیں بلکہ پریشان نہیں ہونا، اور پاکستان کے جو فارن ریزرو ہے اگر وہ کم ہو چکے ہیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کیونکہ جب یہ فیصلہ آیا تو پی ڈی ایم نے صفے ماتم بچھ گئی اور جو وہ دعوے کر رہے تھے کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے، دوسری جانب گورنر پنجاب جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کے خلاف پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کر لی ہے۔ اور جب یہ ناظرین قرارداد منظور ہوئی تو اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی، کیونکہ اس میں یہ مطالبہ تھا کہ گورنر کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے اور ناظرین اخلاقی طور پر گورنر پنجاب کو اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اگر پنجاب کی عوام کی نمائندہ اسمبلی گورنر پنجاب پر اعتماد جو ہے وہ شو نہیں کر رہی تو مطلب یہ ہے کہ ان کو گھر چلے جانا چاہیے اور ناظرین جانا کو حاصل ہے۔ اسپیکر ارکان اسمبلی سے پہلے انفرادی طور پر ملیں گے اور پھر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کیا جائے گا، جبکہ ناظرین اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے واضح طور پر یہ کہا کہ وہ کسی ایک کے کہنے پر تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کے اجتماعی استعفے قبول نہیں کریں گے۔ جب استعفوں پر غور کرنے کا وقت یا موقع آئے گا تو ہر رکن سے انفرادی طور پر دریافت کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا، ایزی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔